لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ہے اپنے دست قدرت سے. مسجود الملائک میں فرشتوں نے سجدہ کیا. کس نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی شان ہے. آپ جب تلاوت کرتے زبور کی تو پرندے بھی روح کر ان کی تلاوت کو سنا کرتے, پانی روح کر تلاوت کو سن لیا کرتے. کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے. نار نمرود میں بے خطر کود پڑے اور ایک لمحے کے لیے بھی ڈر خوف پیدا نہیں ہوا, اور پھر 40 راتیں مسلسل اس بھڑکتی ہوئی آگ میں رہے, اور پھر 40 دن کے بعد ان دہتے ہوئے کوئلوں سے چل کر ایسے پائے تشریف لائے کہ جس طرح کوئی گھلوں کی سیج سے چل کر آتا ہے. بڑی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ایک جوان سالہ بیوی کو کم سن بچے کے ساتھ وادی غیر سی زرع میں چھوڑ کر آ جانا یہ کوئی تماشا لبے بام تو نہیں ہے. اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دینا اور اس کو ذبح کرنا محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. کہا بڑی شان ہے. کس نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بڑی شان ہے. کس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے. کس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے, جھولے میں کلام کیا, نہ صرف کلام کیا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. 3 دن کی عمر میں اعلان نبوت کر دیا. جس عمر میں بات سمجھنا گرو کی بات تک بولا بھی نہیں جاتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا. اور پھر بولی کہ جس پر ہاتھ بیٹھتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے. نبینا آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کی آنکھوں میں نور اتر آتا ہے. مردے کو ٹھوکر لگاتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور اگر مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اس میں پھونک مارتے ہیں تو ہڑبڑانا شروع کر دیتا ہے. کہا کہ بڑی شان ہے. اب صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں موجود ہیں, ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں. حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم آپس میں گفتگو کر رہے تھے, میں نے تمہاری گفتگو کو سنا ہے. کوئی کہہ رہا تھا حضرت آدم کی بڑی شان ہے, تو میں جس نے جو کہا اس نے سچ کہا ہے. فَهُوَ قَضَى, وہ ایسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا. کس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی بڑی شان ہے. فَهُوَ قَضَى, وہ ایسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا. کس نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے. فرمایا ہاں بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا. کس نے کہا کہ حضرت اسماعیل کی بڑی شان ہے. فرمایا ہاں بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا. کس نے کہا حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے. فرمایا ہاں بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا. کس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے. فرمایا ہاں بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے کو روح اللہ بنا کر بھیجا. اور پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنا کر بھیجا. تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا. حبیب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کسی نبی سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہارے نبی سے محبت کرتا ہے. تمہارے نبی سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے. اور پھر شافنا کا اجابت کا ذکر ہوگا, انا حامل لوائے الحمد, لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تمام نبی میرے جھنڈے کے سائے کھڑے ہوں گے. اور پھر شافنا بڑا فخر, مجھے اس پر کوئی فخر بھی نہیں. حضرت اللہ علیہ قاری علیہ رحمہ نے اتنی خوبصورت بات دیکھی. آپ فرماتے ہیں بات تو فخر کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے بعد جھنڈے کے سائے تلے ہوں, بات تو فخر کی ہے. انسانوں پر, جنوں پر, ہواؤں پر, ہر چیز پر, مخلوقات پر حکومت کرنے والے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے ہوں, بات تو فخر کی ہے. اتنے حسین نبی جن کا حسن دیکھ کر سلام قصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ کوئی انسان تو نہیں لگتا, یہ کوئی بشر تو نہیں لگتا, یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگ رہا ہے. اتنا حسین نبی اگر دیکھ لے کوئی 40 دن تک بھوک نہ لگے تو جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں, بات تو فخر کی ہے. 1,24,000 مبشر انبیاء, ہر نبی اتنی شانوں کے مالک. حضرت شاہ عبد الحق نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اتنی شانوں سے نوازا ہے کہ اگر کوئی سر اٹھا کر دیکھنا چاہے تو اس کی پگڑی اتر جائے, لیکن ان کی انتہا کو نظر نہ پہنچے. اتنی شانوں سے نوازا ہے. اور
اور ہر نبی آج جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے. فرمایا بات تو فخر کی ہے، لیکن فرمایا بلا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. حضرت اللہ علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ بات میرے حضور کے لیے فخر کی نہیں ہے کہ تمام نبی جھنڈے کے سائے تلے ہیں، بلکہ یہ بات تو ان انبیاء کے لیے فخر کی ہے کہ ان کو حضور کا جھنڈا نصیب ہو گیا. اس لیے کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو واقع ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہر نبی نے حضور کا ذکر کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اجر عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا جھنڈا ان کو نصیب فرمایا ہے. حضور کا ذکر ایسا ذکر ہے جو ہوتا چلا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا. آج ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کا ذکر نہیں ہوگا. ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے سر پر سجایا ہے. وہ ذکر بلند رہے گا. ہم نہیں کریں گے، ہماری جگہ کوئی اور لوگ آ جائیں گے، وہ کرنے لگ جائیں گے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے حضور کے ذکر کے لیے. اس پر ہم جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں ہم حق شکر ادا نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بات ذہن نشین رہے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف ایک رب کی ذات رہ جائے گی. فرشتوں کو بھی موت کی آغوش میں اتار دیا جائے گا، صرف ایک رب کی ذات رہے گی. میرے نبی کا ذکر اس وقت رب بھی فرمائے گا، اس وقت بھی ہوتا رہے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ صحرا میرے رب نے میرے نبی کے صحرے پر سجایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت بھی درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے گا کہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنے نبی کے ذکر کے لیے. یہ بات بھی میں آپ سے کرنا ضروری سمجھوں گا کہ صرف ذکر کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، صرف عاشق رسول اپنے آپ کے نام کے ساتھ لکھنے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہوگا. محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے. محبت کا یہ تقاضا ہے کہ سمجھا جائے میرے محبوب کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے اور کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور صحابہ کرام اس کا خیال رکھا بیٹھتے ہیں. حضور ایک دن ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر ایک بلند آمد گنبد نما گھر بنا ہوا تھا. میرے حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا حضور یہ فلاں صحابی کا ہے. حضور نے دیکھا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور آگے چل دیے. کچھ دیر کے بعد وہ صحابی آئے تو کسی نے بتایا حضور تشریف لائے تھے، تمہارا مکان میں کیا ہے؟ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اب اس صحابی سے رہا نہ گیا، انہوں نے بلال پکڑا اور اپنے مکان کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زمین بوس کر دی. کچھ دنوں کے بعد حضور کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں پر ٹھٹیل میدان ہے. پوچھا یہاں مکان تھا؟ کہا حضور وہ صحابی